الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ تناہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اس کے بعد ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسان ہیں. اور پھر ایسا دین عطا کیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل انسان کے اوپر آتے ہیں، جتنے دور انسان کے اوپر گزرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان پریشان ہو گیا ہو کہ یہاں پہ اسلام میری رہنمائی نہیں کرتا. ایسا کامل اور مکمل دین عطا کیا. اور اس دین کو لانے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے حوالے سے تو یہ بات متفقہ ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 12 ربیع الاول کو وفات کے طور پر یاد کیا جاتا تھا اور اس کا تصور ایک وفات کے طور پر تھا. پھر دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ دوسرے بھی یہ دن مناتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کچھ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسا کر لیں. انہوں نے بھی اس دن کو باقاعدہ پیدائش کے طور پر منانا شروع کیا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
تاریخ پیدائش میں علماء کا اور مورخین کا اختلاف ملتا ہے۔ اس میں 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی ہے، لیکن اس کے دائیں بائیں کی مختلف تاریخیں مورخین نے لکھی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے یہ تاریخیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو ہر ذی شعور انسان بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس چیز کو لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیدائش ہے اور پیدائش کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے، اور دوسرا وفات ہے اور وفات کی تاریخ کے اوپر اتفاق ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں چیز ہے، اس کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، اس کے اندر 4-5 رائے آ رہی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا رائے لیں، کس رائے کو اختیار کریں۔ اس وقت تو ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے اور سارے لوگ ایک چیز کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر فیصلہ کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آتی۔ انسان بڑے آرام سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب سب کا متفقہ فیصلہ یہی ہے تو ہمیں بھی اس کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ تو متفقہ جو فیصلہ ہے، متفق علیہ جو بات ہے، وہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پیدائش کے حوالے سے 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول مختلف روایات ہیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی اس میں۔ تو فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ ایسی بات لیتے ہیں جس میں اتفاق ہے، آپ کی مرضی، ایسی بات لیتے ہیں جس میں اختلاف ہے، آپ کی مرضی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور مدینہ میں آئے، اس وقت مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اوپر ایک سناٹا چھا گیا اور تاریکی سی اس کے اوپر چھا گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانا بلا شبہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہر اعتبار سے۔ انسانیت اپنا مقام بھول چکی تھی، جہالت کا عروج تھا، شرک اور بدعت آسمان کو چھو رہی تھی، لوگ توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ وحشیانہ رویہ تھا، سب کچھ تھا۔ اور پھر کایا پلٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا اور انسانیت کے اوپر آ گیا، ہر ایک چیز کو اس کا اپنا مقام مل گیا۔ یہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، کہ جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے، پہلی کتابوں کے اندر اور پہلے انبیاء نے بشارت تو دی تھی کہ ایک نبی مکرم آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور وہ آخری ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تب تک لوگوں کو ایک امید تھی کہ ابھی ان کے آنے میں وقت ہے، ابھی وہ آئیں گے، اور جب وہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ایک سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب اگر آئے گی تو پھر قیامت آئے گی۔ تو ایک بڑی نشانی، اور پھر آپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ اس پیدائش کی نشانی سے بڑی نشانی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے تو قیامت نہیں آ سکتی تھی،
کہ آپ موجود ہوں اور قیامت آ جائے. آپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ اس سے ایک بڑی نشانی تھی کہ اب قیامت قریب ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا، تم سمجھتے ہو بڑی دور ہے، ونراہ قریبا، ہم کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ونراہ قریبا، ہم تو اس کو قریب دیکھتے ہیں، اور جب آپ چلے گئے تو پھر تو اور قریب ہو گئی کہ اس سے بڑی نشانی ظاہر ہو گئی. اور کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، لازم ہے. اگر کسی ایک لمحے کے لیے اور لمحے کے 100ویں حصے میں بھی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، یہ وسوسہ آ گیا کہ وہ پتہ نہیں تھے نہیں تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، سچے تھے جھوٹے تھے، یا ان کی کوئی عزت کے اندر کوئی حرف لانے کی کوشش کرے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، گپ شپ چل رہی تھی جیسے دوستوں میں ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں آگے فرمایا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بس اپنے نفس سے زیادہ نہیں، باقی آپ سے محبت بہت ہے. اور یہ ایک فطرتی بات تھی، یہ ذہن کے اندر کوئی توہین یا ایسا خاکہ نہیں تھا، فطرت کے مطابق ایک جواب تھا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بس اپنے نفس سے نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنے نفس سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آ گیا، انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اور فوراً کہا کہ میں اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے عمر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ایک بات آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تکلف سے پوچھا بھائی تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں بڑے سوال کرتے ہو، تیاری کیا ہے؟ کوئی تیاری کی ہے نہیں کی تیاری؟ تو اس نے کہا جی تیاری کیا کی ہے، بس مجھے آپ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیاری کوئی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور مجھ سے محبت ہے تو پھر جنت میں بھی ہمارا اور تمہارا ساتھ رہے گا، ہم آپس میں اکٹھے ہوں گے وہاں پہ بھی. اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بندہ جس سے محبت رکھتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ اتنے خوش تھے کہ بات سننے کے بعد کہ جس کی جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس محبت کے توسط سے، اس محبت کے ذریعے سے میرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وہ اپنے حوالے سے نہیں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام صحابہ کے بارے میں کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اور وہ تمام صحابہ کی گواہی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور صحابہ نے محبت کا حق ادا کیا. وہ دیکھتے تھے کہ آپ کا اٹھنا کیسا ہے، آپ کا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کا چلنا کیسا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے، آپ کی تجارت کیسی ہے، آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہے، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی ہے. اور ایک ایک چیز کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. مجنوں کو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے سے بھی محبت تھی کیونکہ اس کی گلی سے گزرتا تھا. آج دعویٰ ہمارا بھی محبت کا ہے اور صرف دعویٰ ہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موٹی موٹی معلومات بھی نہیں ہیں. کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، بیٹیوں کی شادیاں کہاں پہ ہوئی، بیٹوں کا کیا معاملہ تھا، نواسے نواسیاں کتنے تھے، بس حضرت حسن حضرت حسین ہمارے ذہن میں، اس کے علاوہ کچھ بھی پتہ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کی شادیاں کہاں پہ ہوئی، کس سے ہوئی، بیویاں کتنی تھی، کیا نام تھے، کتنی تھی تو سب کو پتہ ہوتا ہے. ایک دلچسپی والی چیز ہے، وہ بھی ہم نے اس لیے نہیں محبت میں یاد کی بھی، ایک دلچسپی کی چیز ہے سب کے لیے، تو بس وہ یاد ہے کہ 11 تھی. کیا نام تھے کوئی پتہ نہیں، کتنی متعلقہ تھی، کتنی بیوہ تھی، اور کتنی جو ہے وہ کنواری تھی، کوئی تقسیم کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو ہماری تو یہ محبت معلومات کی حد تک بھی کمزور ہے، عمل کی حد تک تو پھر دور کی بات ہے. اور صحابہ نے ایک ایک ادا آپ کی نوٹ کی اور ایک ایک ادا کو دیکھا اور اس کو امانت سمجھ کے ہم تک پہنچایا کہ یہ ہمارے نبی کی امانت ہے، اس کو لے لو، یہ ادا ہے، یہ بات ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ انداز ہے، بس اس کو دیکھ لو. اور یہاں تک کہ جب اتنی امانتداری کے ساتھ پہنچائی کہ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تو کیسے بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تو کیا کرتے تھے، اور ہنسے تو صرف دندان مبارک نظر آئے یا داڑھیں بھی نظر آئے، یہاں تک بھی بتایا انہوں نے، کیونکہ محبت خالص تھی. اور پھر عمل کے حوالے سے بھی 100% عمل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس حد تک عمل تھا، آپ کی بات کے اوپر قربان ہونے کے لیے اس حد تک تیار تھے کہ آپ مدینہ کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور پھر آخر والے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ دیکھیے بھی. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود راستے میں مدینے کی گلیوں میں سے آ رہے تھے، آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے. بعد میں جب ملاقات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں تو دائیں بائیں والوں سے کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے کس سے کہا تھا، میرے کان میں بس یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. اس حد تک محبت تو یہ ہوتی ہے نا. آج کی محبت تو ہماری آج کے لیے بات چل رہی ہے کہ چائنا کی مرہون منت ہے، بھلا ہو چائنا والوں کا کہ ان لائٹیں شائٹیں سستی کر دی اور یہاں پر بھیج دی، اس کے چکر میں ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں. یہ محبت نہیں چاہیے. اگر صحابہ اس طرح کی محبت کرتے تو کبھی بھی بدر کے اندر 313 نہ جاتے. اگر یہ محبت صحابہ کی بھی ہوتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے کہ محبت کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے، ایسے کرو محبت کہ آپ کے ایک آپ کی ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ کی ایک ایک سنت کو لے کر سینے سے لگا لو. دنیا تہس نہس ہو جائے، درم برم ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹنے پائے. اصل محبت کا تقاضا یہ ہے.
بھی تو انتہائی دکھ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نعت خواہ بھی ہیں ان کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ خدا جانے یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیا نعت پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور ایسے ایسے انداز سے اور عجیب و غریب قسم کا طریقہ کار ہے ان کا، یہاں تک کہ آپ کی شکل مبارک سے بھی مشابہت نہیں ہے، اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور نعت خواہ کے باہر ایک لمبا سا لقب لگا ہوگا، مداح رسول اور عاشق رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور پھر انہی کے بارے میں کیا اس نے شاعر نے کہا، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے کہ شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے. یہ کیسی محبت ہے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، ہم نے تو اس بات کا بھی پاس نہیں رکھا، آخری وقت ہے اور زبان سے جو الفاظ جاری ہیں وہ یہ ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے حوالے سے. اور خود آخری وقت کے اندر ہمت نہیں پڑ رہی، اٹھنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں، مسجد کے لیے تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کام تھا ان کا. صرف ایک حکم اگر ہم ان کا پورا کر لیں نماز کے حوالے سے، اور نماز بھی اقیم الصلاۃ کے حوالے سے کہ نماز قائم کریں، پڑھیں نہیں، نماز قائم کریں، تو یقین کریں ہماری ساری کی ساری زندگی بدل سکتی ہے. اور صحابہ نے پھر یہ کر کے دکھایا، تیر لگے، تلواریں چلی، زخم ہوئے، جسم کے اعضاء کٹ گئے، لیکن نماز نہیں چھوٹی ان کی، نماز کے اندر خلل نہیں آیا. ایک صحابی کو تیر لگے، نماز پڑھ رہے تھے، نہیں پتہ چلا. مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے. پہرا دے رہے تھے، تیر لگے، نہیں پتہ چلا، خون بہا، اور جو دوسرے صحابی ساتھ موجود تھے ان کو گیلا گیلا محسوس ہوا، آپ کو ان کا ظالم یہ تو خون نکلا اتنا زیادہ. سلام پھیرا، نماز مکمل، مجھے تو پتہ نہیں چلا، اب درد ہو رہا ہے سلام پھیرا ہے تو اب پتہ چلا کہ خون نکل رہا ہے، اب پتہ چلا کہ تیر لگا ہے. اور تیر نکالنے لگے تو درد ہو رہا تھا انہوں نے کہا بھائی ایسے تو نہیں نکلے گا، یہ بڑا مشکل ہے، تکلیف دہ عمل ہے. انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں میں پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر کھینچے نکال لینا. اور پھر نماز شروع کی اور ان صحابی نے اس تیر کو نکال لیا. اب یہ صحابہ نے تو یہ محبت کی تھی، نماز سیکھی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو سیکھ کر اس کو پڑھا تھا، اور اقیم الصلاۃ کا حق ادا کیا تھا کہ نماز قائم کی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا تھا. اور یہ حالت ان کی موجود تھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے تو نماز ہی چھوٹ گئی. عام حالات کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کیا جمعے کی نماز صرف فرض ہے؟ ہم نے تو جمعے کی نماز کو فرض سمجھا ہوا ہے. اعتماد کر لیں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں. جیسے نماز جمعے کی فرض ہے، ایسی باقی نمازیں بھی فرض ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بتائیں نمازیں چھوڑ چھوڑ کے ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر اسی فرمان کو لے لیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آنکھوں کا کیا حل کیا ہوگا؟ راحت کا سبب بنے ہیں یا تکلیف کا سبب بنے ہیں؟ ہمارے بچے گھروں میں بے نمازی ہیں، ہماری عورتیں گھروں میں بے نمازی ہیں، ہم خود صرف جمعے کے نمازی ہیں. کیا حالت کی ہے ہم نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راحت کا باعث بنے یا تکلیف کا باعث بنے؟ تو تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہمارے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے. اتنا جری بہادر انسان. فرمایا کہ کیا ہوا عمر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسر و کسرا کے محلات ہیں، ان کی بادشاہتیں ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، عیاشیاں ہیں، سب کچھ ہے وہاں پہ، باوجود اس کے کہ وہ حق پر نہیں ہیں. اور ایک طرف میں آپ کو دیکھ رہا ہوں
کہ اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ میں سب کچھ آپ کو دے سکتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا کچھ دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور چڑھائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں، جسم مبارک کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، اور اس پورے کمرے کے اندر آپ کی کل دنیا اس کمرے کے اندر ہے، اور وہ مال میں کتنا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف انہیں دیکھتا ہوں، مجھے اس بات پہ رونا آ گیا۔ تو یہ کس کے لیے تھا؟ یہ اس لیے تو نہیں تھا کہ دنیا میں جا کر جو اس کے بعد میں آنے والی امت ہے وہ گلیاں سجا لے گی، وہ گھر میں چراغاں کر لے گی، وہ چھٹی کر لے گی، وہ بازار سجا لے گی، اور اس کے بعد بس یہ محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں بلغوا عنی ولو آیا، یہ اس کے لیے تھا کہ خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو پھر تو عیش کی زندگی گزارتے۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں اس وقت پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اگر یہ کچھ چاہتے تو وہ پہاڑ سونے کا بنوا دیتے۔ بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، یاروں کو مارے پڑ رہی ہیں، اور گھر سے نکال دیا گیا ہے، معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ملک بدل کر دیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن صرف یہ فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اور آج یہ امت گھروں کو سجا کر، گلیوں کو سجا کر صرف ایک دن کے لیے اپنی پوری زندگی سمجھتی تھی بس اب پورا سال چھٹی ختم، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، ہم نے گاڑیاں سجائی تھی، ہم نے روڈ بلاک کیے تھے، ہم نے اونچے اونچے ڈیک لگائے تھے، ہم محبت کا حق ادا کر دیے، اور یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اس لیے محبت کس طرح کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی تھی، طریقہ صحابہ نے سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم صحابہ کو دی، صحابہ نے بتایا بھائی ایسی محبت کرو، اور پھر صحابہ نے کر کے دکھائی، اور یہی محبت ہی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی کہ اللہ نے آسمانوں سے سلام بھیجے تھے، یہ محبت کی وجہ سے تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ آسمانوں سے سلام بھیج رہا ہے۔ جب تک ہم سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر لیتے، اور اس بات کے یقین دل کے اندر نہیں بٹھا لیتے کہ آپ کی ہر سنت وہ دنیا و مافیا جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کے ہے ہمارے لیے، تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سنتے ہیں